إن الحمد كله لله. الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وأفاض على الإنسان وعلمه البيان وأرشد إلى ذكره وتلاوة القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین، آج ہم اللہ کی نصرتوں کے محتاج ہیں، بلکہ آج یا کل ہمیشہ انسان اور ساری مخلوق اللہ کے مدد کے محتاج ہے۔ اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی مشیت سے ہٹ کر ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ ہم انسان بھی بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ انسان تو انسان، فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس وقت کی مجلس میں عرض یہ کرنی ہے کہ دعوت کا فریضہ اتنے عظیم الشان فریضہ ہے کہ جس فریضے کو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا ہے اور امام الانبیاء کے صدقے میں اس امت کو دیا ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کے امر کو، دعوت کے فریضے کو اپنا فرض منصبی سمجھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اللہ کا دو حکم ہے۔ خاص طور سے اس امت کے لیے صرف معروفات کرنا ہی کمال نہیں ہے کہ انسان برائی سے رک جائے اور بھلائی کرنے لگے، بلکہ انسان کو معروف یعنی بھلائی کرتے کرتے دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانا بھی ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ایسے صرف ہمارا کمال، اس امت کا کمال یہ نہیں ہے کہ برائی سے رک جائے، یعنی منکر سے رک جائے، برائی سے رک جائے، معاشیت سے رک جائے، اللہ کے حکموں کو توڑنے رک جائے۔ اس امت کے اندر، اس امت میں ہونے کے ساتھ ساتھ برائی سے دوسروں کو روکنے کا ذریعہ ہم بن جائیں، اصل چیز یہ ہے۔ یہ آدھا کام ہے ہمارے لیے نماز پڑھنا۔ پورا کام کب ہوگا؟ جب نماز کا حکم بھی کریں۔ یہ آدھا کام ہوگا کہ ہم اگر برائی سے رک جائیں تو یہ کام نہیں چلے گا، بلکہ برائی سے روکنے کا ذریعہ بھی بن جائیں، برائی سے لوگوں کو روکیں، یہ مکمل کام ہے اس امت کا۔ تو دو کام ملا، مثلا نماز پڑھنا بھلا ہے اور دوسرا کام نماز کا حکم بھی دینا ہے۔ اسی طریقے سے برائی سے روکنا ہے، یہ مکمل ایک عمل ہے، لیکن ابھی ادھورا ہے اس امت کے لیے، بلکہ برائی سے روکنا بھی ہے لوگوں کو۔ حضرت سعید بن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ محترم سامعین، غور کرنے کی بات ہے اس روایت پر۔ حدیث شریف ہے، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے، من رأى منکم منکرا، جو بھی تم میں سے دیکھے، اس میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، ہر شہر دیہاتی سب کو مخاطب کیا ہے لفظ من سے، کہ خاص طبقہ مراد نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت والے ہیں یا فلاں مدرسے والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، کہ جو بھی اس امت میں ہیں، جو بھی مسلمان ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اگر برائی کو دیکھ رہا ہے، اس کے بس میں ہے، اس کے طاقت میں ہے، تو ہاتھ سے اس برائی کو روک دے۔ لیکن ہاتھ سے نہیں روک سکتا،
جو کہ ہاتھ سے جس کے پاس پاور ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، وہ روک سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں، تو زبان سے، بہترین گفتگو سے، حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے واعظ و نصیحت کے انداز میں اس کو منع کرے، روکے۔ لیکن اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے بھی ہم نہیں روک سکتے ہیں، تو فرمایا ہم قلب سے، اپنے دل سے اس کو روکیں۔ ظاہر بات ہے دل سے کیسے کسی کو روک سکتے ہیں؟ دل کی بات تو اللہ ہی جانتے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، چہ جائے کہ ایک انسان سمجھ جائے کہ بھی دل سے روک رہا ہے۔ اس کے علماء بہت ساری تفسیر لکھتے ہیں کہ دل سے روکنا کیا ہے۔ دل سے روکنا یہ بھی ہے کہ آپ اس معصیت میں شامل نہ ہوں۔ دل سے روکنا یہ ہے کہ آپ اس کو شاباشی نہ دیں۔ دل سے روکنا یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں ہدایت کی۔ یہ چیز ہے کہ آپ اس کو واقعی دل سے روک رہے ہیں، کہ آپ اس کے اس گناہ میں، گناہ والی مجلس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ اندر سے نفرت کر رہے ہیں، یعنی اندر سے اس گناہ سے نفرت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں ہدایت سے کہ اللہ اس کو اس معصیت سے بچا لے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی آپ اس کو دل سے منع کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وَذَلِكَ عَضَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر انسان کسی کو برائی کرتے ہوئے یہ کام بھی نہ کرے، یعنی دل سے بھی برا نہ مانے، کیا مطلب؟ یعنی اس کو غلط نہ سمجھ رہا ہو، یعنی اس کے لیے دعائے ہدایت نہ کر رہا ہو، اور اس سے بچ نہ رہا ہو، تو گویا دل سے بھی اس کو برا نہیں مانا بلکہ اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ امت مسلمہ کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا توجہ دیں وہ مسلمان بھائی، وہ مسلمان بہنیں، وہ مسلمان جوان، وہ مسلمان بوڑھے جو معاشیت کی محفلوں میں، معاشیت کی مجلسوں میں بڑے شوق اور ذوق سے شریک ہوتے ہیں، کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی غلط چیز ہے۔ ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ وہ اس کو برا مانتے، برا ماننے کی تو دور کی بات، وہ خود وہاں تماشائی بن گئے، وہ دیکھنے والے بن گئے اس برا کو، اور تالیاں بجا رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اور اس سے زیادہ جو لوگ وہاں ناچ رہے ہیں، معصیت کر رہے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ بعض گناہ ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو ایمان اس کا سینے سے نکل جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہوں سے۔ آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے کیا حالات سے صحابہ کرام کے، کیسی گندگیاں اور کیسی جہالت تھی۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کریے کہ حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کی ظلمت سے، اس گناہوں کے اندھیریوں سے نکال کر کے کس طرح سے اطاعت اور اسلام اور توحید کی روشنی میں لا کر کے کھڑا کیا۔ آپ نے ان ننگوں کو کپڑا پہننے کا شعور سکھایا، ان جاہلوں کو علم کے زیور سے آراستہ کیا، ایک دوسرے کے حقوق سے شناسائی ہوئی، اپنے بڑوں کا حقوق، پڑوسی کا حقوق، اللہ کا حقوق، یہ سب کچھ بتایا۔ وہ صحابہ کرام جو کچھ نہ جانتے تھے، سب کے مقتدا اور پیشوا بنے۔ اندازہ کریے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال کیا تھا اور کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نہ اتنے مدارس تھے، نہ اتنے یونیورسٹیاں تھیں جو تعلیم و تعلم کے لیے ہماری پناہ گاہ بنے، اور علم و ہنر سیکھنے کے لیے ہمارے لیے معاون بنے۔ اتنے مدرسے اور کالجز اور یونیورسٹیاں بھی آپ کے زمانے میں نہیں تھیں، اور لکھنے کے لیے اتنے قلم دستیاب نہیں تھے، اتنے کاغذ دستیاب نہیں تھے، افراد بھی اتنے نہیں تھے، لیکن پوری تن من دھن کی بازی لگا کر کے انہوں نے
علم کو بھی سیکھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ علم و عمل کا نمونہ بن کر کے، پیکر بن کر کے پورے عالم میں پھرے ہیں، جن کے پھرنے اور جن کی قربانیوں کے نتیجے میں دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج اس سے انکار ہم نہیں کر رہے ہیں، کاغذ کی ضرورت نہیں، قلم کی ضرورت نہیں، مدرسے کی ضرورت نہیں، ان تمام شکلوں کی ضرورت ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج جہالت پھر بھی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ اتنے تعداد میں یونیورسٹیاں ہونے کے باوجود اور دعوت و تبلیغ کی محنت کے باوجود، کاغذ قلم کے دستیابی کے باوجود، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ان سب سہولیات کے باوجود آج کتنی جہالت امت کے اندر ہے، جبکہ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی فرد جاہل نہیں تھا، کوئی عورت جاہل نہیں تھی، کوئی مرد جاہل نہیں تھا، اپنے شعبے کا وہ علم رکھتا تھا کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ اس خیر القرون کے زمانے ہی میں، زمانے رسالت ہی میں، بعض صحابہ کرام مفسر بنے، بعض مفتی بنے، بعض بہترین شاندار قاری بنے، بعض سپہ سالار بنے، بعض فقیہ بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ، حضرت معاذ بن جبل جیسا مفتی، حضرت خالد بن ولید جیسا سپہ سالار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے محدث، یہ سارے لوگ زمانے رسالت ہی میں اتنا عبور حاصل کر لیا تھا علم پر، تھوڑے سے زمانے کے اندر، تھوڑی سی عمر کے اندر۔ آج ہماری استعداد، ہماری صلاحیت کہاں جا رہی ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف یہی سوچ کر کے کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم اشراق پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کافی ہے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ ادھورا کام ہے، یہ ناقص کام ہے، بلکہ پوری امت تہجد گزار بن جائے، پوری امت نیک بن جائے، پوری امت معصیت سے نکل کر کے اطاعت پر آ جائے، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ، ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی نصرت اور اس کی تائید، اس کی مشیت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک اللہ کی نصرت اور مدد اتر نہیں سکتی ہے، ہمارا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی نصرتوں کو اتروانے کے لیے، اللہ کی نصرت کے نزول کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، اس میں سے پہلی شرط دعوت ہے، دعوت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میڈیا کے ذریعے سے یا کسی اجتماع اور جلسے کے ذریعے سے لوگ باتوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن کاش صرف وہ کانوں تک نہ محدود ہو بلکہ دل تک آئے، اور دل سے اعضاء اور جوارح تک آئے، ہماری زبان سنور رہی ہو، ہماری آنکھیں سنور رہی ہو، ہمارے کان سنور رہے ہوں، ہم اطاعت پر آ رہے ہوں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں عالم نے بڑی اچھی بات کہی، فلاں عالم کا ہم بیان سنتے ہیں، بلکہ ہم پیغام دیتے ہیں اس مجلس کے اندر جو حاضرین ہیں ان کو، جو سامعین ہیں ان کو، کہ جہاں ہمارے دینی جلسے ہوں، جہاں ہمارے اکابر اسلاف کا کوئی پروگرام ہو، جہاں کوئی اجتماع یا اجتماع کی کوئی شکل بنتی ہو، ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، کیونکہ سننا صرف کافی نہیں، جب ایک انسان ان مجلسوں میں جاتا ہے تو ایک ایک نیکیاں ان کو ہر قدم پر ملتی ہے، وہاں بزرگوں سے ملاقات ہوتی ہے، علماء کا دیدار ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حالانکہ صرف یہ ساری چیزیں میڈیا کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے جو بات پہنچائی جاتی ہے، مقصد ترغیب دینا تھا علماء کی مجالس کی، مسجد سے جوڑنے کی، لیکن یہ تو بہت افسوس کی بات ہوگی صرف ہم نیٹ تک رہ جائیں، صرف ہم اپنے گھر میں بیٹھتے رہ جائیں، اور ہمارا تعلق مسجد سے نہیں ہوا، ہمارا تعلق جماعت سے نہیں ہوا، جماعت کی نماز سے نہیں ہوا، خیر خواہی سے نہیں ہوا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہ ہوئی، تو کیا مقصد ہے؟ انسان دوا خرید لیا، اچھی لاگت میں اس نے ڈاکٹر کو فیس بھی ادا کیا، دوا بھی خریدا، لیکن اس کو کھا نہیں رہا ہے، یا کھا رہا ہے تو پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے دین کی بات چاہے کسی بھی آلات اور ذریعہ سے سن رہا ہے تو اس میں پیغام دے رہا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے خیر کی چیز ہیں، ہم اس کو یعنی شر کے طور پر یا معصیت کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ موبائل کی ایک ضرورت ہے، لیکن وہ آپ کے اوپر ہے استعمال کیسے کریں۔ چاقو ایک ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، نمک کی ضرورت ہے، لیکن اس کا استعمال کا طریقہ اگر آپ صحیح استعمال کریں گے، اس سے آپ کو بھی راحت ملے گی اور دوسروں کو راحت ملے گی۔
لیکن آپ نے استعمال اگر غلط کر لیا تو اس میں آپ کو بھی تکلیف ہوگی، اس کا انجام برا ہوگا اور دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو موبائل کا یوز غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن عام طور سے استعمال جو ہو رہا ہے، خاص طور سے نوجوان جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، جن کی تعلیمی جن کی تربیت نہیں ہے، گھر سے اچھا ماحول نہیں ملتا، ان کا کیا حال ہے۔ عجیب عجیب کارگزاریاں ہیں، اخبار کی سرخیاں ہیں، آپ پڑھیے آئے دن نوجوانوں کے حالات کیا کیا ہو رہے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ چند کارگزاری میں سناتا کہ چاہے وہ گورکھپور ہو، چاہے یو پی کے کسی شہر کا قصہ ہو یا کسی اور اسٹیٹ کا قصہ ہو، آئے دن حالات آ رہے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے آخرت سامنے نہیں ہے، قبر سامنے نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس امت کی جو فضیلت آئی ہے وہ دعوت کی بنیاد پر، اگر یہ امت دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیتی ہے تو یہ خیر امت کے مستحق نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، صرف یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ بھلائی کریں، بلکہ بھلائی کرنا بھی ہے، بھلائی کا حکم بھی دینا ہے، وہ بھی حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ صرف حکم دے کر کے فارغ نہیں ہونا ہے، بلکہ جب تک بھلائی پر وہ آ نہ جائے اس وقت تک ہمیں اس کے پیچھا کرنا ہے کہ وہ برائی سے بچ جائے۔ صرف ایک مرتبہ چلتے ہوئے ہم نے کہہ دیا کہ بھئی نماز پڑھ لو، حالانکہ وہ نمازی نہیں بنا، تو ہماری ذمہ داری پوری ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب تک بیمار کا صحیح علاج نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس کو ہسپتال سے نہیں نکالا جاتا ہے، ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے اس کے بعد نکالا جاتا ہے، یا علاج نہیں کر سکتا تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، دوسرے ہسپتال میں لے جاؤ، جب تک کہ وہ صحیح اس کا علاج نہ ہو جائے، جب تک وہ نہ ڈاکٹر مطمئن ہوتا ہے نہ گھر والے مطمئن ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو، اس سے کہیں زیادہ فکر کی ضرورت ہے دین کے اعتبار سے۔ ہمارا بیٹا، ہمارا پڑوسی، ہمارا چچا، ہمارا ماموں، ہمارے ابو، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری پوتی، سب کی فکر کرنی ہے کہ جب تک وہ دیندار نہ ہو جائے، صرف سرسری طور پر کہہ دینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کی نصرتوں کو اتروانے کے لیے شرط یہ ہے کہ دعوت پر ہم آئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج لوگ شور کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر حالات ہیں، ہمارے اوپر دباؤ ہیں، حکومت کا، باطل کا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ کوئی دباؤ کسی کا نہیں ہوتا، من جانب اللہ حالات بنتے ہیں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ صحابہ کرام چند افراد تھے، اللہ سے تعلق تھا، دعوت کی محنت کرتے تھے، باطل خود ہٹ جاتا تھا۔ اور یہ دو ہی شکل ہوگی باطل کو بھگانے کے لیے، یا تو یعنی اجتماعیت پر آنا اور دعوت کی محنت پر آنا۔ ہم لوگ آپس میں دعوت کی محنت بھی کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے کریں۔ یہ دو چیزیں، اجتماعیت اور دعوت کی عظیم الشان محنت، انفرادی دعوت، یہ چیزیں شرط ہیں اللہ کی نصرت کے اتروانے کے لیے۔ یقیناً اگر ہم دعوت کی محنت کو کریں گے تو باطل اپنے آپ ہی بھاگ جائے گا۔ اور انفرادی دعوت کی مثال ایسے ہے جیسے گوہ کے سوراخ میں پانی ڈالنا، چوہے کے سوراخ میں پانی ڈالنا۔ پہلے زمانے میں چوہا مارنے کے لیے ہی طریقہ ہوتے تھے، اب تو طرح طرح کے طریقے مل گئے، اس کو پھنسانے کے لیے، اس کو بھگانے کے لیے، اس کو جان سے مارنے کے لیے لیکن سیدھا سا راستہ پہلے تھا کہ اس کی سوراخ میں ایک ڈول، ایک بالٹی پانی ڈال دیا جائے۔ دو ہی شکل ہوگا، یا تو وہ چوہا مر جائے گا یا تو بھاگ جائے گا۔ چوہا مرے گا یا بھاگ جائے گا، آپ اس کے تکلیف سے بچ جائیں گے، نہ آپ کی کتاب پھٹے گی نہ آپ کا کپڑا پھاڑے گا، وہ یا تو مر جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ انفرادی دعوت کی بات یہی ہے، یا تو باطل اسلام کو قبول کر لے گا یا راستہ چھوڑ دے گا۔ اس کی مثالیں سیرت میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد میں چلے جا رہے ہیں صحابہ کرام کو لے کر کے، رکنے کی جگہ ہوئی، آپ کیکر کے نیچے سو رہے ہیں، یہ مثال دے رہے ہیں، کیکر کے نیچے، کیکر کے اوپر، ببول کے اوپر اپنی تلوار کو ٹانگ دیا اور آپ سو رہے ہیں۔ ایک مشرک آیا، اس نے تلوار کو لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تلوار لے کر کے، سونت کر کے، کھینچ کر کے، یا محمد من یعصمک منی، آپ کو کون بچا سکتا مجھ سے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اللہ بچانے والے ہیں۔ وہ کانپنے لگا، مرعوب ہو گیا، تلوار نیچے گر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو لیا اور آپ نے وہی جملہ دہرایا، من یعصمک منی، تجھے کون بچائے گا؟ حالانکہ وہ اپنے قوت سے کہہ رہا تھا، اپنی طاقت پر۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور دعوت کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ دے اللہ، جیسے ہم نے کہا اللہ، وہ بھی کہہ دے اللہ، اللہ کہہ دے، کام ہمارا چل گیا کہ اللہ کو بڑا مان لیا کہ اللہ ہی بچانے والے ہیں۔ لیکن اس نے اللہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ آپ بہترین بچانے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ نے چھوڑ دیا، کوئی زبردستی نہیں کی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، وہ جاہل ہیں بیچارے، نہیں جانتے ہیں، وہ تاریخ نہیں جانتے، سیرت نہیں جانتے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، البتہ فائدہ یہ ہوا اس نے یہ اقرار کیا کہ میں آپ کی کبھی مخالفت نہیں کروں گا اور مخالفین کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا۔ دیکھیے باطل بھاگ گیا، راستے سے ہٹ گیا۔ یہ ایسے واقعات پیش آئیں گے، آپ دعوت پہ محنت کرتے رہیں گے تو باطل ہٹے گا، یا تو باطل حق پر آ جائے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور واقعہ میں سناتا ہوں، بات گفتگو پوری ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں، چند صحابہ ہیں۔ راستے میں ایک دیہاتی آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ اس دیہاتی سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں خیر کی بات سناؤں؟ اس دیہاتی نے کہا کہ کیا ہے خیر کی بات؟ کہا خیر کی بات سناؤں گا جو تمہیں دنیا اور آخرت میں کام آئے گی، عزت ملے گی۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور میری رسالت کو مان لو۔ فرمایا اس پر کوئی گواہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ درخت گواہ دے گا۔ ایک روایت میں آیا درخت کا شاخ گواہ دے گا۔ چنانچہ وہ درخت پھاڑتا، زمین پھاڑتا ہوا درخت آیا اور گواہی دیا، یا شاخ کٹ کر کے آیا اور گواہی دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ وہ دیہاتی فوراً مسلمان ہو گیا۔ وہ باطل پرست تھا لیکن باطل سے نکل کر کے حق پرست بن گیا، حق میں آ گیا۔ تو یہ مثالیں بہت ساری ملیں گی میرے دوستو۔ شرط یہ ہے کہ ہم دعوت پر آئیں، اجتماعی دعوت پر آئیں، انفرادی دعوت پر آئیں تو اپنے آپ ہی حق کا غلبہ ہوگا۔ صرف اس کے لیے لاٹھی ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب روشنی آپ پیدا کر دیں گے تو اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا۔ کس راستے سے بھاگے گا، کہاں سے بھاگے گا، کتنے جلدی بھاگے گا اندھیرا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے جلدی ہٹے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے مشن پر باقی رکھیں، دعوت کے عظیم الشان فریضے کو اپنا کام بنائیں، جیسے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم دین کی دعوت کا کام کریں، تبلیغ کریں، کاش یہ اپنے مقصد میں بامقصد رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے بہت زیادہ ہمیں دین کی بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔